السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے عرفان خان حاضر ہیں۔ اس وقت ہیوسٹن ٹیکسس میں صبح کے تقریباً 7:30 ہو رہے ہیں، اور 7:30 ہو رہے ہیں اور کافی سردی چل رہی ہے یہاں پہ۔ سردی بھی ہے، خاموشی بھی ہے، کیونکہ ہیوسٹن میں اس وقت، امریکہ میں اس وقت کرسمس کا سیزن چل رہا ہے۔ لوگ ابھی بھی کائنڈ آف ویکیشن، ہالیڈے کے موڈ میں ہیں اور موڈ میں بھی ہیں۔ تو لائف بیک ٹو نارمل ہوگی کرسمس کے بعد، فرام دا 2 جنوری۔ ابھی تو چیزیں کافی سلو ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، کافی خاموشی ہے، سردی بھی ہے، اور اسی طرح لگ رہا ہے جس طرح سیٹرڈے سنڈے۔ جس چیز کے لیے میں نے سوچا میں آپ کے پاس سامنے حاضر ہوں، جو بات میرے دماغ میں چل رہی تھی، جتنے بھی لوگ اس ملک میں آئے، امریکہ میں، وہ اس ملک میں خواہشات لے کر آئے۔ وہ سب کے سب اس ملک میں خواہشات لے کر آئے، اور خواہشات کی وجہ سے اخلاقیات چھوڑ دی ان لوگوں نے۔ یعنی جتنے دنیا کے لوگوں کو ملا اس ملک میں، جو خواہشات لے کر اس ملک میں آئے اور خواہشات کی تکمیل کے لیے اس ملک میں آئے، انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس ملک میں اخلاقیات کو پیچھے کر دیا، اور خواہشات اتنی حاوی ہو گئیں کہ اپنے اندر ایک 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 حیوان نما ہوس آ گئی ان کے اندر، کہ ہم نے صرف پیسہ ہی کمانا ہے، پیسہ ہی کمانا ہے۔ زندگی میں آنے کا مقصد وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا گیا، کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں، اس دنیا میں بھیجے کیوں گئے۔ جس معاشرے سے ہم موو کر کے، مائگریٹ کر کے اس سوسائٹی میں، جہاں امریکہ، جہاں میں رہ رہا ہوں، اس سوسائٹی میں آئے، اس کی بیسک وجہ کیا تھی۔ مگر جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں، جو بھی اسپیسیفکلی میں پاکستانیوں کی بات کروں گا، جو بھی پاکستانی اس ملک میں مائگریٹ کر کے آئے، آج سے 20 سال پہلے، آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، اور جو ابھی بھی آ رہے ہیں 2018 اور 19 میں ابھی تک آ رہے ہیں اور آنا چاہتے ہیں، وہ سب کے سب اس ملک میں خواہشات کی تکمیل کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ اور جب بھی ہم خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک زمین سے رشتہ ختم کر کے دوسری زمین سے جوڑیں گے، تو خواہشات کی تکمیل میں تربیت اور اخلاقیات بہت پیچھے رہ جائیں گی۔ اور یہی میں نے دیکھا اس ملک میں آ کے، جہاں میں نے دیکھا ہماری پاکستانی کمیونٹی، جو تقریباً اوور 1 ملین کے قریب ہے، تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ ہے، تقریباً 12-13 لاکھ پاکستانی اس ملک میں رہتے ہیں۔ مگر دیکھنے کی بات یہ ہے، جو پرابلمز میں ایز اے پاکستان میں دیکھتا تھا، جو پرابلمز میں محسوس کیے اپنے کمیونٹی میں، وہی پرابلمز آج بھی میں دیکھتا ہوں۔ وہ لوگ ایون کہ جو ادھر 30 سال ہو گئے ہیں جن کو رہتے ہوئے، یا جن کو صرف 3 سال ہو گئے ہیں رہتے ہوئے، یا 3 سے کم یا 30 سے زیادہ بھی ہو گئے، پرابلمز جو ہیں انہوں نے پیسے تو بنا لیے، پیسے تو بنا لیے، دنیاوی
تعلیم تو حاصل کر لی مگر انسان جو اندر کا انسان تھا اس نے امپروومنٹ نہیں کی. اس کی بہت بڑی ایک وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم جب اپنے ملکوں سے مائگریٹ کر کے یہاں آئے، جب اسپیسیفکلی میں پاکستان کی مثال لے رہا ہوں، تو ہمارے دماغ میں سوچ یہی تھی کہ ہم یہاں آ کے پیسہ کمائیں گے، مگر ہمارا فوکس اخلاقیات پہ نہیں تھا، تربیت پہ نہیں تھا، مورلز پہ نہیں تھا، ویلیوز پہ نہیں تھا. اس وجہ سے آہستہ آہستہ جو معاشرے میں اس ایک سرٹن معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر ایک معاشرے کا بوجھ تھا، جس کی وجہ سے ہم سرٹن ویلیوز، سرٹن اخلاقیات کو فالو کرتے تھے، وہ یہاں آ کر آہستہ آہستہ وینش ہونا شروع ہو گئے. وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئے. تربیت کی کمی تھی، اور اسی کی وجہ سے یہ ہوا اس معاشرے میں آ کر ہم نے دنیاوی علم، دنیاوی تعلیم تو حاصل کر لی مگر ہمارے اخلاقیات، ہماری ویلیوز آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی گئیں. ویلیوز اس حد تک ختم ہو گئیں کہ ہم نے جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، حسن سلوک، مہمان نوازی، دوسرے کے ساتھ اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکال کے دوسرے کی مدد کرتے تھے، وہ چیزیں ختم ہو گئی. پیسہ تو ڈیفینیٹلی آ گیا مگر ہمارا فوکس ایز اے ہول کمیونٹی سے ہٹ کے صرف اپنی ذات تک محدود ہو گیا کہ اپنی ذات کو کیسے زیادہ سے زیادہ کھلایا جا سکے، پہنایا جا سکے، اپنی ذات کے بارے میں کیسے زیادہ سے زیادہ سوچا جا سکے. جہاں یہ سفر ہم لوگوں نے ایز اے پاکستانی کمیونٹی پاکستان سے امریکہ کی طرف کیا آج سے کئی دہائیوں پہلے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور سفر بھی تھا جو ہمارا ایک جس طرح ظاہری سفر ہوتا ہے، ایک باطنی سفر ہوتا ہے، ایک آپ کا فکری سفر ہوتا ہے جس کو میں فکری سفر بھی کہتا ہوں. آپ کی سوچ کا سفر بھی ہوتا ہے. یہ سوچ کا سفر آپ کے باطن سے، آپ کے اندر کنیکٹ ہوا ہوتا ہے. اگر تو جیسے جیسے آپ کی لائف آپ کے باہر تبدیل ہو رہی ہے، زندگی کا ماحول آپ کے ارد گرد جتنا کنٹینیوس چینج ہو رہا ہوتا ہے، اسی کے مطابق آپ کے اندر جو دنیا بس رہی ہے، ایک باہر کی دنیا تو کنٹینیوس ایوالو کر رہی ہے، چینج ہو رہی ہے، سرکمٹینسز چینج ہو رہے ہیں، رشتے چینج ہو رہے ہیں، آپ کے سوشل کنڈیشنز چینج ہو رہی ہیں، آپ کے مالی حالات چینج ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تو چینج ہو رہی ہیں مگر آپ کے اندر کی دنیا اگر سٹیگننٹ ہے، ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے، چینج نہیں ہو رہی، تو یہ لمحہ فکریہ ہے. اور اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے، ظاہری اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے ہم کسی نہ کسی لیول پہ ترقی تو کر رہے ہوتے ہیں مگر ہمارے اندر کا انسان وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارا باطن کا، اندر کا روح ہے، باطن ہے، ہماری فکر کا سفر ہے ہمارا، وہ اگر اسی طرح ایوالو نہ کرے، وہ اسی طرح آگے نہ جائے، تو یہ جو دو دنیا ہیں، ایک جسم کے اندر کی دنیا ہے، ایک جسم کے باہر کی دنیا، ان میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کلیش شروع ہو جاتا ہے. اور جب ان کے اندر کلیش شروع ہو جائے تو پھر انسان کے اندر سے جو سکون ہے، پیس ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. جب انسان کے اندر سے پیس ختم ہو جائے، کیونکہ پیس اس کے اندر ہوتا ہے، جب اس کے اندر سے پیس ختم ہو جائے تو وہ پیس کو حاصل کرنے کے لیے ٹیمپریری سلوشنز تلاش کرتا ہے، پھر وہ ٹیمپریری ہیپینس کی طرف جاتا ہے.
جو اس کو ٹمپریری ہیپینس جو اس ماڈرن سوسائٹی میں جس کو ہم پلیجر کہتے ہیں، ٹمپریری پلیجر لیتا ہے. لوگ ڈفرینٹ چیزیں کرتے ہیں، کوئی اسموکنگ کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی ڈرنکنگ کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی کلبنگ کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی اور 10,000 چیزیں، کوئی شاپنگ کرتا ہے، کوئی بہت زیادہ پیسے جس کے پاس ہوتے ہیں وہ لگژری چیزوں کے اندر اسپینڈ کرتا ہے پلیجر کے لیے. کیونکہ ہم جو ہیں پیس و پلیجر کے اندر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے ایک کشمکش میں شکار ہو جاتے ہیں. جب ہمارے اندر پیس نہ ہو، ہم پیس کو، امن کو، سکون کو پلیجر کے اندر، وقتی پلیجر جو مٹیریل تھنگس سے آتا ہے اس کے ساتھ ریپلیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے اندر کا باطن ہے، جو ہماری فکری سوچ ہے، جو فکری سفر ہے ہمارے اندر کا، اگر وہ نہیں ہے تو وہ اور گرتا چلا جاتا ہے اور ہم مٹیریل سٹف کے اندر پھنس جاتے ہیں. ہم اپنے ارد گرد چاروں طرف مٹیریل سٹف دیکھتے ہیں. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر ہم جو ہمارا سفر ہے، جو ایسا ہمیں مقیم بھیجا گیا ہے، ہم اس سفر کو جو ہمیں ایز اے مسافر بھیجا گیا، ہم اس سفر کو ایز اے مقیم سمجھ کے گزارنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہماری زندگی کا ہر فیصلہ اس دنیا میں مقیم بن کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم ہر چیز کے مالک ہیں، ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. ہم نے اس دنیا میں جو ہماری زندگی ہے، ہم نے لوٹ کر پلٹ کر جانا نہیں ہے. وی آر ناٹ answerable فار اینی تھنگ جو ہم کر رہے ہیں اور جو ہم سوچ رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو سوچ ہوتی ہے وہ ایک مقیم کی ہو جاتی ہے، مسافر کی نہیں ہوتی. جو مسافر کی سوچ ہوتی ہے اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ مسافر ہے. وہ چیزوں کو مسافر کبھی بھی اپنے اوپر بوجھ لاد کر سفر نہیں کرتا. مسافر ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اپنا فوکس جو ہے اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف رکھے. مسافر ہمیشہ کوشش کرتا ہے اپنے اوپر کم سے کم بوجھ لا دے. مسافر ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں نہ پڑے، کیونکہ مسافر کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ منزل پر ہوتی ہے، وہ جھگڑوں کی طرف نہیں ہوتی. مسافر کی نگاہ کبھی مٹیریل سٹف ایکوائر کرنے کی نہیں ہوتی. جب بھی آپ کہیں سفر پر جا رہے ہوتے ہیں، آپ کی کبھی یہ خواہش نہیں ہوگی کہ میں یہاں سے فرنیچر بھی خرید لوں، میں یہاں سے ڈھیر سارے کپڑے بھی خرید لوں، میں یہاں سے راستے سے چلتے گاڑی بھی خرید لوں. کیونکہ سوچ ایک مسافر کی ہوتی ہے، سوچ کا فرق ہوتا ہے. کیونکہ مسافر کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ منزل کی طرف ہوتی ہے، وہ مٹیریل سٹف کی طرف، وہ راستے میں پڑے ہوئے پتھر اور کانٹوں کی طرف نہیں ہوتی. اس کا فوکس منزل کی طرف ہوتا ہے اور وہ چلے جا رہا ہوتا ہے. ہماری جو زندگی ہمیں اس دنیا میں ملی ایوریج 60-65 سال ہے، مگر ہماری سوچ ہمیں اس دنیا میں مسافر بنا کر تو بھیجا گیا، کیونکہ روح تو اپنا سفر طے کر رہی ہے. یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے اور یہ پلٹ کر جائے گی. ہمارا جسم جو ہمیں دیا گیا ہے یہ بھی اپنا سفر طے کر رہا ہے، جو ایک سرٹن لائف کے بعد 60-65-70 سال کے بعد بڑھاپے میں آ کر ایکسپائر ہو جائے گا. مٹی کا بنا ہے اور مٹی میں ہی رہ جائے گا. روح اللہ کی امانت ہے، روح اللہ کے پاس چلی جائے گی. جو چیز ہمارے پاس رہ جائے گی وہ صرف اور صرف ہمارے اعمال ہیں. جو ایک چیز اس دنیا میں ہم سے بلونگ کرتی ہے وہ ہے صرف اور صرف ہمارے اعمال. روح اللہ سے بلونگ کرتی ہے، جسم اس زمین اس مٹی سے بلونگ کرتا ہے، اور ہمارے اعمال ہم سے بلونگ کرتے ہیں. اور یہ ہمارے اعمال ہی ہوں گے جو ہم اپنے ساتھ
اوپر لے کر جائیں گے، اور جن سے ہماری دائمی زندگی، جو آنے والی، جو انفینٹی زندگی ہے، جو انفینٹی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کا دار و مدار ہوگا۔ ہماری انفینٹی نہ ختم ہونے والی زندگی کا دار و مدار صرف اور صرف ہمارے اعمال پر ہوگا۔ یاد رکھے گا، جسم مٹی ہے، مٹی ہو جائے گا، روح امانت ہے، اللہ واپس لے لے گا۔ جس پہ ہمارا حق ہوگا وہ ہمارے اعمال ہوں گے، ہماری نیت ہوگی۔ اللہ جس طرح قرآن میں بھی فرماتا ہے، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ نے پورے قرآن کو سورہ اخلاص میں ضم کر دیا۔ پورا قرآن سورہ اخلاص کے اندر ہے، پوری سورہ اخلاص بسم اللہ کے اندر ہے، اور پوری بسم اللہ بے کے نقطے کے اندر ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ بے کا نقطہ کیا ہے؟ یہ بے کا نقطہ ہمارا دل ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ یہ ہمارا دل ہے۔ اور دل کیسے ہے؟ یہ صرف اور صرف نیت ہے، یہ ہماری نیت ہے۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ صرف اور صرف آپ کی نیت پر ہے۔ آپ کو اللہ آپ کی نیت پر دے گا، جس طرح اللہ کہتا ہے میں تم سے فیصلے تمہارے حسن ظن کے مطابق فرماؤں گا۔ اللہ ہم سے ہمارے فیصلے ہماری نیتوں کی بیس پر فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ہمارے نیتوں کی بیس پر دے گا، عمل کی بیس پر نہیں دے گا۔ اگر ہمارے عمل میں ہماری نیت صاف نہ ہوئی تو یہ ہمارے اعمال روز حشر ہمارے گلے میں پھندا بن جائیں گے۔ یاد رکھیے، سارا معاملہ نیت کا ہے۔ قرآن جس طرح حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں کہ سارا قرآن سورہ فاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ بے کے نقطے میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف نیت ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ صرف اور صرف نیت ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کی نیت ہے جو کہ آپ کو اس دنیا میں اور آنے والی دنیا میں کامیاب کروائے گی۔ نیت کو صاف رکھیں۔ نیت یہ ہو اللہ کی رضا اور مخلوق کی خدمت کی نیت ہو۔ نیت کبھی یہ نہ ہو کہ پرسنل بینیفٹس، پرسنل مٹیریل ایکوائر کرنے کی نیت نہ ہو۔ جب نیت یہ ہوگی اللہ کی رضا اور مخلوق کی خدمت کی، تو انشاءاللہ اللہ ہر کام میں برکت ڈال دے گا، اور برکت سے یہ ہوگا تھوڑا ہی کافی ہوگا، نقصان میں بھی نفع ہوگا، غلط فیصلوں میں بھی برکت پڑ جائے گی۔ جن لوگوں کے دل اور دماغ جو ہیں ہمارے متعلق سخت ہیں، اللہ ان میں بھی نرمی پیدا کر دے گا، اللہ راہیں نکالنا شروع کر دے گا۔ نیت کی بیس پہ ہی ہمیں ملے گا، نیت کی بیس میں ہی ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی۔ کیونکہ جس زندگی میں ہم رہ رہے ہیں، یہ نفسہ نفسی کی زندگی ہے، اس میں آپ ہر انسان کو خوش نہیں کر سکتے، اور نہ کہ آپ ہر انسان کو خوش کر سکتے ہیں بلکہ اپنی ہر خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتے۔ صرف ایک ہی ہے، اپنی نیت درست کر لیں، اپنے خیال کا خیال رکھیں، اپنے خیال پر پہرا دیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے غیب سے تربیت اور رہنمائی ہر لمحے اللہ سے تربیت اور رہنمائی مانگیں، تو اللہ آپ کی تربیت اور رہنمائی کرے گا۔ کیونکہ جس وقت میں ہم لوگ زندہ ہیں، چاروں طرف ہمارے اوپر ایک مٹیریلزم کا طوفان ہے، مٹیریلزم کا غلبہ ہے، اٹیک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ہم مٹیریل سٹف زیادہ سے زیادہ ایکوائر کرنا چاہتے ہیں، اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھی جگہ رہنا چاہتے ہیں، صرف اور صرف اپنی ذات تک سوچ جو ہے لمیٹڈ ہے۔
تو اس کے لیے بہت نیسیسری ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، کیونکہ ہماری تربیت اس نہج پر نہیں ہوئی جہاں ہم جا کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ ہماری تربیت جو بچپن سے جو چیزیں ہم نے دیکھی، سنی، بولی ہیں، وہ مٹیریل ایکوائر کے اوپر ہیں کہ مٹیریل سٹف کو کیسے زیادہ سے زیادہ ایکوائر کر سکے، دنیا کو کیسے زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکے۔ جب تک ہم اپنی سوچ کی تربیت نہیں کریں گے، سوچ کا خیال نہیں کریں گے، سوچ کو پہرا نہیں دیں گے، تب تک ہمارے لیے اپنی نیتوں کو درست کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اپنی سوچ کی فکر کریں، سوچ کا خیال کریں، ہر لمحے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہی چیز ہم روز حشر اللہ کے سامنے لے کر جائیں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ ہمارے اعمال ہوں گے۔ تبھی ہماری نیتیں آہستہ آہستہ سدھرتی چلی جائیں گی۔ تو یاد رکھیے گا، ہم نے اپنی سوچ پہ پہرا دینا ہے، ہم نے اپنی سوچ کا خیال کرنا ہے کہ سوچ ہمیں کہیں اتنا دور نہ لے جائے کہ ہم بالکل آخرت سے دور ہو جائیں، ہماری نیتوں میں وہ کھوٹ نہ آ جائے کہ ہمارے عمل روز حشر ہمارے منہ پہ اٹھا کر مار دیے جائیں۔ بہت ضروری ہے اپنی سوچ کا خیال رکھیں، اپنے سوچ کا خیال رکھیں، بڑوں کی رسپیکٹ کریں، گھر والوں کو ٹائم دیں، بچوں سے پیار کریں، یہی آپ کی زندگی ہے۔ ماں باپ کی رسپیکٹ، اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیں، بیوی بچوں سے پیار کریں، اور نیت صاف رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کی برکت آئے گی، زندگیوں میں آسانیاں آئیں گی۔ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں دینے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ ہماری زندگیوں میں بھی آسانیاں دے گا، اور ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ آپ اجازت چاہتا ہوں، اگر کوئی کوشچن ہو تو پلیز لیو اے کمنٹ ان دا باٹم۔ ٹل ناؤ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔